अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अमेरिका की कई रियासतों और शहरों में पिछले कई दिनों से पुरतशद्दुद मुज़ाहरे जारी हैं, जब एक अफ्रीकन अमेरिकन यानी ब्लैक अमेरिकन का कत्ल पुलिस की हिरासत में होता है। इस पर तफसीली गुफ्तगू करते हैं, मगर इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द अज जल्द सब्सक्राइब करें और साथ जो है वो बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप लोग मेरे नए वीडियो अपलोड से बर वक्त मुतल्ला रहें। अफ्रीकन अमेरिकन एक शहरी जॉर्ज फ्लॉयड का कत्ल होता है पुलिस की हिरासत में। उसके बाद से ये मुज़ाहरे फूट पड़ते हैं और अब ये मुज़ाहरे सिर्फ़ अमरीकी रियासत मिनेसोटा के शहर मिनेपोलिस तक महदूद नहीं रहे हैं, बल्कि अमेरिका की कई रियासतों और शहरों तक ये मुज़ाहरे पहुंच चुके हैं, जिसमें न्यूयॉर्क सिटी, ओहायो, डेनवर, कोलंबस सिटी और लॉस एंजल्स वगैरह शामिल हैं। ये मुज़ाहरे पुरअमन नहीं हैं, बल्कि पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ इसमें हुई हैं। इन मुज़ाहरों के नतीजे में मुख्तलिफ़ सरकारी इमारतों और इमलाक को नुकसान पहुँचाया गया है। पुलिस स्टेशंस और मुख्तलिफ़ इमारतों पे हमले किए गए हैं और कई बिल्डिंग्स को नज़र आतिश किया गया है। पुलिस के साथ झड़पें भी हुई हैं, गैस लाइन्स को भी मुख्तलिफ़ जगहों पे काटा गया है और पुलिस की तरफ से वाटर कैनन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। सिर्फ न्यूयॉर्क सिटी से अभी तक 72 अफराद को गिरफ़्तार किया जा चुका है। जो अमरीकी प्रोसिक्यूटर्स हैं वो इस इल्ज़ाम को रद्द करते हैं कि पुलिस ने डिलिबरेटली जॉर्ज फ्लॉयड को कत्ल किया है, जबकि दूसरी तरफ जो एक बुज़ुर्ग सीनियर सिविल राइट्स एक्टिविस्ट हैं जेसी जैक्सन, उन्होंने ये कहा है कि वाकई इसमें 4 पुलिस वाले शामिल हैं, जिसमें मेन जो कल्प्रेट हैं वो हैं चावेन। उसने ये कत्ल किया है और उसने ये कहा है कि ये लिंचिंग इन दी डे ब्रॉड लाइट इसको कहा है, यानी पूरे दिन की रोशनी में इसको जो है ज़दोकोब किया गया और ज़बरदस्ती जो है इसका कत्ल किया गया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मेयर जो उस शहर के मेयर हैं उस पे जेकब फ्रे उससे ये कहा है कि वो कमज़ोर हैं और अभी तक इन मुज़ाहरों को कंट्रोल नहीं कर सका है। तो एक तरफ जो अमरीकी रियासती इदारे हैं, जो पुलिस हैं, जो कॉर्प्स हैं, उन और अमरीकी अवाम के दरमियान झड़पें जारी हैं, जबकि दूसरी तरफ ख़ुद जो मरकज़ी क़ियादत हैं और रियासतों की क़ियादत हैं उनके दरमियान कन्फ्यूजन पाई जाती हैं, क्योंकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गवर्नर पे ज़ोर दिया है कि इन मुज़ाहरों को किसी भी सूरत जो है आगे न बढ़ने दिया जाए, लेकिन अभी तक कई शहरों और कई रियासतों तक ये मुज़ाहरे जो हैं पहुँच चुके हैं। इसमें बहुत सारे सवालात जो हैं वो जन्म लेते हैं कि क्या इस तरह पुलिस की हिरासत में ये कत्ल जो है ख़ुद अमरीकी आज़ादी पे हमला है कि नहीं है। अगर हम देखें तो अमरीकी आइन की जो पहली तरमीम है, फर्स्ट अमेंडमेंट, उसकी रूह से इजहार राय पे पाबंदी नहीं होगी। इजहार राय की आज़ादी है, इस तरह प्रेस की आज़ादी है और किसी भी जगह पे जमा होने की आज़ादी है, यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस और फ्रीडम ऑफ असेंबली को अमरीकी आइन की पहली तरमीम के ज़रिए से इनको गारंटी किया गया है। तो इसलिए ना सिर्फ अमरीकी माशरे के अंदर से बल्कि पूरी दुनिया में ये बहस अब छिड़ गई है कि वाकई अमरीका में ये आज़ादियाँ सब लोगों को बराबरी की सतह पे हासिल हैं कि नहीं है। अगर हम अमरीका की तारीख़ पे नज़र डालें तो इन अफ्रीकन अमेरिकन के साथ काफ़ी ज़्यादतियाँ हुई हैं। उनको ग़ुलाम रखा जाता था, उनसे नारवा सलूक किया जाता था, नौकरियों में जॉब्स के सिलसिले में उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। इवन उनके लिए अलग सी जगह बनाई गई थी, अलग सी कॉलोनीज़ थी कि जहाँ पे वो रहते थे। फिर इनके ख़िलाफ़ जो हैं अफ्रीकन अमेरिकन ने जद्दोजहद शुरू की और एक सिविल राइट्स
تحریک جو ہے شہری آزادی کے لیے ایک تحریک شروع ہوئی جس میں افریقن امریکن نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا، اور اس میں خاص کر جو مارٹن لوتھر کنگ جونیئر ہیں انہوں نے ایک بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے جب 1963 میں مارچ آن واشنگٹن فار جابز یہ تحریک اس میں پہل کی، تو 1963 میں انہوں نے آئی ہیو اے ڈریم یعنی میرے خواب ہیں جو کہ 7 منٹ پہ مشتمل ایک تقریر ہے، اس تقریر میں انہوں نے مختلف شہری آزادیوں کی بات کی ہے اور اس بات پہ زور دیا ہے کہ نسلی بنیادوں پہ، رنگ کی بنیادوں پہ، علاقائی بنیادوں پہ اور مذہبی بنیادوں پہ کسی قسم کی تفریق نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس لیے اس تحریک کے نتیجے میں بہت زیادہ شعور بیدار ہو گیا اور پھر امریکی حکومت مجبور ہو گئی کہ وہ شہری آزادیوں کا اعلان کرے۔ لیکن اب خاص کر ڈونلڈ ٹرمپ کے برسر اقتدار آنے کے بعد بہت سارے سوالات جو ہیں وہ جنم لے رہے ہیں، جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ نے پروٹیکشنسٹ پالیسیز اختیار کی ہوئی ہیں، جس طرح وہ بار بار کہتا ہے کہ اب امریکہ جو ہیں جو دنیا کے معاملات ہیں اس کی سربراہی سے کافی کنارہ کشی اختیار کرنا چاہتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں جس طرح امریکہ اور چین کے درمیان ٹریڈ وار یعنی تجارتی جنگ جاری ہیں، جس کے نتیجے میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نہ صرف اپنے پیشرو باراک اوباما پہ تنقید کی ہیں کہ وہ کس طرح فراخ دل رہا ہے چین کے ساتھ تجارتی معاملے پہ، بلکہ ساتھ ساتھ مختلف چینی کمپنیوں پہ پابندی بھی لگائی ہے اور چینی درآمدات برآمدات کا جو کوٹا ہے اس کو بھی کم کیا ہے، اور مختلف جو چینی مصنوعات ہیں، پروڈکٹس ہیں، ان پہ ٹیرفز جو ہیں، ٹیکس ڈیوٹیز ان کو زیادہ کیا ہے۔ یہ ابھی تک جو ہیں دونوں ممالک کے درمیان یہ ٹریڈ وار یا تجارتی جنگ جو ہیں جاری ہیں، جس نے امریکہ کی معیشت کو کافی نقصان پہنچائے ہیں۔ ساتھ ساتھ جو کرونا وائرس کی وبا پھوٹ پڑی ہیں اسی کووڈ-19 میں، اس کے نتیجے میں بھی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چین پہ مختلف الزام لگائے ہیں اور یہ کہا ہے کہ کرونا وائرس نہیں بلکہ یہ چینی وائرس ہیں، چین اس میں ملوث ہے اور اس کی ابتدا جو ہیں چین کے شہر ووہان سے ہوئی ہے۔ تو اس لیے عالمی سطح پہ جو ایک تعاون کی ضرورت ہے اور اس پینڈیمک کو قابو کرنے کی ضرورت ہے، تو اس میں بھی دراڑیں آ چکی ہیں۔ یقیناً کہ اس کرونا وائرس اور چین امریکہ کے درمیان جو تجارتی جنگ ہیں، جو ٹرمپ کی پالیسیز ہیں اوورال، اس نے صرف امریکہ کے اندر 4 کروڑ لوگوں کو نوکریوں سے فارغ کیا ہے۔ تو وہاں پہ آلریڈی ایک ٹینشن پائی جاتی ہے امریکی معاشرے کے اندر ٹرمپ کی پالیسیز کے خلاف، کیونکہ جب وہ برسر اقتدار آئے تو انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ امریکہ اور میکسیکو کے درمیان ایک دیوار بھی کھڑی کرے گا۔ تو یقیناً اس پہ بھی تنقید نہ صرف امریکی عوام بلکہ امریکہ سے باہر لوگوں کی طرف سے بھی آئی ہیں۔ ساتھ ساتھ جس طرح انہوں نے اپنے مخالفین کو ٹارگیٹ کیا ہے، روس کو جو ہیں ٹارگیٹ کیا ہے، تو اس لیے ان پہ یہ بھی پریشر ہیں کہ وہ افغانستان سے اپنی فوجیں جلدی نکالیں، کیونکہ جو مختلف فیملیز ہیں فوجیوں کی ان کی طرف سے یہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں ڈونلڈ ٹرمپ نے پینٹاگون سے یہ کہا ہے کہ افغانستان سے جلد از جلد اپنے طے شدہ جو ٹائم سکیجول ہیں یعنی مئی 2021 اس سے پہلے امریکی فوجی جو ہیں وہ نکالے جائیں۔ تو یہ ساری وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں کافی دباؤ میں نظر آ رہے ہیں۔ اب ان مظاہروں کی صورت میں جب ہم دیکھیں تو اس طرح کے مظاہرے، اس طرح کے مارچز جو ہیں وہ مختلف 1960 70 80 90 کی دہائی میں بھی ہو چکے ہیں۔ پھر 21ویں صدی کی شروع سے اگر ہم دیکھیں تو مختلف سالوں میں اس طرح کی موومنٹس جو ہیں وہاں پہ امریکہ میں چلی ہیں، خاص کر 2017 اور 2018 میں اگر ہم دیکھیں تو ویمن مارچ جو خواتین کے حقوق کے لیے تحریکی تھی اور وہاں پہ اس طرح موومنٹس تھی وہ چلائی گئی۔
لیکن اب یہ مظاہرے جو کہ خود امریکن گورننس پہ ایک سوالیہ نشان ہیں، اور دوسری طرف امریکی جو مرکزی قیادت ہیں اور ریاستوں کی سطح پہ جو قیادت ہے ان کے درمیان جو کلیویج ہیں ان کو بڑھانا ہے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ وین لوٹنگ سٹارٹس شوٹنگ سٹارٹس، جب لوٹ مار شروع ہو جاتی ہیں تو پھر لوگوں کو قتل بھی کیا جاتا ہے۔ اس طرح کے بیانات کو بھی امریکی عوام نے مسترد کیا ہے، کیونکہ یہ بیانات جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ فینز دی فلیمز، کہ ٹرمپ جو ہیں وہ آگ کے شعلوں کو اور زیادہ بھڑکا رہا ہیں، وہ وائلنس کو یعنی تشدد کو گلوریفائی کر رہا ہیں، لوگوں کو تشدد پہ اکسائے جا رہے ہیں۔ تو یقیناً کہ ایک امریکی صدر اور مرکزی رہنما کی طرف سے اگر اس طرح کے بیانات سامنے آتے ہیں تو پھر معاشرہ جو ہیں وہ پھر رواداری کی طرف گامزن نہیں ہوتا، بلکہ وہاں پہ اور زیادہ بگاڑ نظر آتا ہے۔ ایون جو امریکی صدر ہیں وہ مختلف، جس طرح میں ذکر کر چکا کہ وہ ان مختلف مشکلات کا ابھی تک شکار نظر آ رہے ہیں، ان کے سامنے جو ہیں بڑے بڑے چیلنجز ہیں، نہ صرف امریکہ اور چین کی جو ٹریڈ وار ہیں بلکہ افغانستان سے فوجوں کا انخلا، اور ساتھ اس کرونا وائرس کووڈ-19 پہ قابو پانا، کیونکہ ابھی تک کوئی 5.8 ملین یعنی 58 لاکھ کیسز جو ہیں پوری دنیا میں موجود ہیں، اور اس میں جو سر فہرست ہیں وہ سپر پاور امریکہ ہیں، جہاں پہ ان کیسز کی تعداد جو ہیں 17 لاکھ سے زیادہ ہو چکے ہیں، جن میں سے 1,03,000 لوگ جو ہیں وہ موت کا شکار بھی ہو چکے ہیں۔ تو یقیناً اس گمبھیر صورتحال میں اگر امریکہ کے اندر یہ مظاہرے پھوٹ پڑتے ہیں تو یہ خود امریکی سوسائٹی اور امریکی عوام کے مفاد میں نہیں ہیں، اور ساتھ ساتھ وہاں پہ جو شہری آزادی اس کو سلب کیا جا رہا ہے، تو پوری دنیا سے وہاں پہ ٹرمپ کی پالیسیز پہ تنقید کی جا رہی ہے کہ یہ امریکی آئین کی پہلی ترمیم کی روح کے خلاف ہیں۔ یہ بھی رپورٹ کیا گیا ہے کہ وہاں پہ مختلف صحافیوں کو گرفتار بھی کیا گیا ہے، ایون CNN کے صحافی کو گرفتار کیا گیا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہاں پہ ایک بلیک جرنلسٹ کو گرفتار کیا گیا جبکہ ایک وائٹ صحافی کو گرفتار نہیں کیا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ جو وائٹ سپریمیسی ہیں، جو گوروں کی بالادستی ہیں، اس کو پھر سے پروموٹ کیا جا رہا ہے، اور وہی 1950 اور 1960 کی دہائی کو جو ہیں دہرایا جا رہا ہے۔ تو یقیناً کہ اس سے بہت زیادہ فرق پڑے گا، امریکی قیادت کو اس پہ سوچنا چاہیے تاکہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں اور بڑے مشکلات سے بچ سکے۔ تھینک یو ویری مچ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔